تاریخ میں محبت اور فداکاری کی ایسی عظیم مثال شاید ہی کہیں ملے۔ آج کے اس تجزیے میں ہم اس دردناک اور روحانی سفر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جہاں ایک باپ اور بیٹے کے درمیان ایمان اور جذبات کا سب سے بڑا امتحان ہوا۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، یہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی وہ داستان ہے جس نے قربانی کے معنی ہمیشہ کے لیے بدل دیے۔ چلیے اس سفر پر نکلتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے ہم نے کہ اگر ایمان کی آزمائش اس حد تک بڑھ جائے جہاں اس دنیا کی سب سے محبوب چیز جو جان سے بھی پیاری ہو اسے فدا کرنا پڑ جائے تو کیا گزرے گی؟ یہ سوال ہی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے نا۔ یہی وہ جذباتی بوجھ تھا جس کا سامنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کرنا پڑا۔ اب دیکھیے، یہ آزمائش اچانک سے نہیں آ گئی تھی، بلکہ اس کا بوجھ آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا۔ پہلی رات خواب آیا تو انہوں نے اپنا سارا مال و دولت یتیموں میں بانٹ دیا۔ دوسری رات کے خواب کے بعد بالکل بنا جھجک کے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ لیکن تیسری رات حکم آیا کہ اپنی سب سے زیادہ محبوب اور پیاری چیز قربان کرو۔ یہ بتاتا ہے کہ آسمان سے آنے والا یہ امتحان وقت کے ساتھ کتنا سنگین اور مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ میرے جگر کا ٹکڑا، سوچیے اس باپ کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی۔ جب تیسری رات سب سے محبوب چیز قربان کرنے کا حکم ملا تو انہوں نے سوچا کہ آخر ایسی کون سی چیز ہے، اور پھر یہ دل چیر دینے والا احساس ہوا کہ اس دنیا میں کسی مال و دولت سے نہیں بلکہ سب سے زیادہ محبت انہیں اپنے بیٹے، اپنے جگر کے ٹکڑے اسماعیل سے ہے۔ اس احساس کا تصور کرنا بھی دشوار ہے۔ اس سفر کے آغاز میں دو بالکل مختلف جذبات ٹکراتے ہیں۔ ایک طرف چھوٹے اسماعیل کی معصومیت ہے جو خوشی خوشی اپنی والدہ سے کہہ رہے ہیں کہ انہیں نہلایا جائے اور نئے کپڑے پہنائے جائیں کیونکہ ان کے والد انہیں ایک دعوت پر لے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف ایک باپ کے دل کا چھپا ہوا پہاڑ جیسا بوجھ ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اس سفر کا اصل مقصد کیا ہے۔ یہ ٹکراؤ اس واقعے کو بے حد غمگین بنا دیتا ہے۔ اور پھر ایک ماں کے دل کی آواز سنیے۔ بیوی ہجرہ نے گزارش کی، اس عمر تک میں نے اسے کبھی اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیا۔ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا جب تک یہ واپس نہ آ جائے۔ ویسے ذرا حضرت ابراہیم کی حالت کے بارے میں سوچیے۔ وہ بالکل خاموش تھے، آنکھوں میں آنسو روکے ہوئے، کپڑوں کے نیچے ایک تیز دھاڑ چھری اور رسی چھپائے ہوئے۔ وہ اپنی بیوی کے نازک دل کو ٹوٹنے سے بچا رہے تھے اور اندر ہی اندر فداکاری کا ایک عظیم بوجھ اٹھائے ہوئے تھے۔ دھوکے باز کی شکست۔ سفر شروع ہوتا ہے، مینا کے پہاڑ کا راستہ طے ہونے لگتا ہے، اور جہاں ایمان کی آزمائش اتنی عظیم ہو وہاں دھوکے باز یعنی ابلیس اپنی چال چلنے ضرور آتا ہے۔ ابلیس نے سب سے پہلے ایک ماں کے دل میں ڈر ڈالنے کی کوشش کی۔ اس نے آ کر بی بی ہاجرہ کو گھبراہٹ دلانی چاہی کہ ان کا بیٹا قربان ہونے جا رہا ہے، لیکن ان کی ثابت قدمی دیکھیے۔ انہوں نے دھڑالے سے جواب دیا کہ اگر اللہ نے اس دنیا کے اتنے لوگوں میں سے میرے بیٹے کو چنا ہے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت اور عزت کی بات ہے۔ یہ جواب سیدھا ابلیس کے نفسیاتی حملے پر ایک کراری ضرب تھی۔ جب وہاں دال نہیں گلی تو اس دھوکے باز نے اپنا رخ چھوٹے اسماعیل کی طرف کیا۔ یہ اس کی بہت شاطر چال تھی۔ اس نے بچے کی معصومیت کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ تمہارے والد تم سے دعوت کا جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس نے اس چھپی ہوئی رسی اور چھری کے بارے میں بتا دیا اور یہاں تک خوف دلایا کہ اگر اپنی جان بچانی ہے تو فوراً یہاں سے بھاگ جاؤ۔ لیکن ابلیس یہ بھول گیا تھا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ اس نفسیاتی حملے کے جواب میں اسماعیل نے اپنے ایمان کا جو شاندار دفاع کیا وہ لاجواب ہے۔ انہوں نے نہ صرف اس کی چال کو پہچان لیا بلکہ واضح کیا کہ اگر اللہ انہیں کروڑوں بار زندگی دے تو وہ ہر بار اس کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ یہی وہ لافانی لمحہ تھا جب انہوں نے ابلیس کو کنکریاں ماری تھیں۔ یقیناً آج بھی حج کے دوران لاکھوں لوگ اسی واقعے کی یاد تازہ کرتے ہوئے شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ یہاں پر بات اپنے عروج تک پہنچتی ہے جب حضرت ابراہیم نے بالآخر اپنے بیٹے کو اصل سچ اور اس خواب کے بارے میں بتایا تو بیٹا کیا کہتا ہے؟ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہی کریں، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ بس اس ایک لمحے میں دیکھیے، بنا کسی سوال کے، بنا ذرا سے ڈر کے، ایک بیٹے کا اپنے باپ اور اپنے رب پر کیسا اٹوٹ بھروسہ ہے۔ تاریخ میں اس محبت اور عقیدت کی دوسری مثال نہیں ملتی۔
عظیم ترین قربانی کی کوشش۔ اب ہم اس داستان کے سب سے جذباتی حصے کی طرف چلتے ہیں، جب یہ دونوں باپ بیٹا مینا کے پہاڑ کی چوٹی پر اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے بالکل تیار کھڑے ہیں۔ یہاں ٹھہر کر ایک چھوٹے بچے کی لامحدود جذباتی پختگی کو محسوس کرنا ہوگا۔ اسماعیل نے اپنے والد سے 3 دل چیر دینے والی گزارشات کی۔ پہلی، میرے ہاتھ باندھ دیجئے تاکہ قربانی کے وقت میں ہل نہ سکوں۔ دوسری، مجھے الٹا لٹا دیجئے تاکہ آپ میری آنکھوں میں نہ دیکھیں، ورنہ آپ کا پیار آپ کی رکاوٹ بن جائے گا۔ اور تیسری، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے اور میری ماں کو میرا آخری سلام ضرور دیجئے گا۔ یہ الفاظ صرف سنے نہیں، انہیں محسوس کریں۔ ایک بیٹا اپنے باپ کی مدد کر رہا ہے تاکہ ان کا پیار اللہ کے حکم میں دیوار نہ بن جائے۔ وہ منظر کتنا حیرت انگیز رہا ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ آسمان اور زمین کے فرشتے وجد میں آ گئے تھے۔ وہ اس نظارے کو تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھ رہے تھے، جہاں ایک باپ نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی ہے اور اس بچے کے گلے پر چھری رکھ دی ہے جسے وہ اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ یہ فداکاری کا بالکل آخری کنارہ تھا۔ مگر یہاں قدرت اپنا معجزہ دکھاتی ہے۔ وہ تیز دھار چھری جسے اپنا کام کرنا تھا، خوف سے کانپنے لگی۔ حضرت ابراہیم نے بسم اللہ پڑھ کر پوری طاقت کے ساتھ چھری چلائی، مگر کمال دیکھیے، اس چھری نے اسماعیل کے گلے کا ایک بال تک نہیں کاٹا۔ دراصل اس چھری کو آسمان سے حکم مل چکا تھا کہ اگر اس نے اپنا کام کیا تو اسے جہنم کی آگ میں جلا دیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم بے چین ہو گئے۔ انہیں لگا کہ کہیں وہ اپنے رب کا حکم پورا کرنے میں ناکام تو نہیں ہو رہے۔ ادھر بیٹا بھی زور دے رہا تھا کہ کہیں باپ کی شفقت رکاوٹ تو نہیں بن رہی۔ جب پوری طاقت کے باوجود چھری نے کام نہیں کیا تو اس بے بسی اور شدید دکھ کے عالم میں انہوں نے وہ چھری ایک قریبی پتھر پر دے ماری۔ اور حیرت کی بات، جس چھری نے ایک نرم گلے کو خراش تک نہیں دی تھی، اس کے وار سے وہ سخت پتھر وہیں 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ اور بالکل اس آخری اور بے مثال لمحے میں آسمان سے روحانی مداخلت ہوتی ہے۔ ایک طرف اس انسانی جذبے کی انتہا تھی کہ بیٹا بالکل تیار تھا، اور دوسری طرف قدرت کی مہربانی جھلک اٹھی۔ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل آسمان سے جنت کا ایک دمبا یعنی ریم لے کر پلک جھپکتے زمین پر آ گئے اور اسے چھری کے نیچے حضرت اسماعیل کی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ سوچئے، جب حضرت ابراہیم نے اپنی پٹی کھولی اور یہ منظر دیکھا ہوگا، وہ زاروں قطار رونے لگے، یہ سمجھ کر کہ شاید کوئی خطا ہو گئی ہے۔ تب حضرت جبرائیل نے انہیں تسلی دی اور فرمایا، اللہ آپ سے ناراض نہیں ہے، وہ راضی ہو گیا ہے، آپ دونوں اس آزمائش میں پوری طرح کامیاب ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر کتنا سکون ملا ہوگا۔ اصل آزمائش کسی کی جان لینا تھی ہی نہیں، بلکہ اس جذباتی سرنڈر، اس مکمل فداکاری کی ہمت تھی، اور دونوں باپ بیٹا اس میں پورے اترے تھے۔ قربانی کا اصل مقصد۔ چلیے اب اس سارے واقعے کو آج کے وقت میں سمجھتے ہیں۔ یہ عظیم تاریخ صرف سن کر آگے بڑھ جانے کے لیے نہیں ہے، اس کا اصل پیغام ہماری آج کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو پھر قربانی اصل میں ہے کیا؟ اس کا اصل مقصد صرف کسی جانور کی قربانی دینا نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر کی غرور، لالچ، حسد اور نافرمانی کو ذبح کرنا ہے۔ یہ پورا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچی قربانی وہی ہے جہاں ہم ان برائیوں کو پیچھے چھوڑ دیں جو ہمیں حق اور سچائی کے راستے پر چلنے سے روکتی ہیں۔ قدرت یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ کیا ہم اپنی دنیاوی خواہشات کو حق کی راہ میں نچاور کر سکتے ہیں۔ اس تجزیے کے آخر میں ایک بہت ہی بنیادی سوال پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ ایسی کون سی دنیاوی چیزیں، ایسے کون سے اٹیچمنٹس ہیں جو ہمیں اپنے اصل مقصد اور ایک بہتر انسان بننے سے روکے ہوئے ہیں؟ وہ ایسی کون سی چیز ہے جو آج ہماری قربانی مانگ رہی ہے تاکہ ہم روحانی طور پر آزاد ہو سکیں؟ یقیناً یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔